سوال پوچھا گیا کسی کے مرشد دنیا سے پردہ فرما جائیں تو کسی اور پیر کا بیعت ہوئے بغیر اپنی فوت شدہ پیر سے فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ مرشد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اور حضرات مشائخ رحمہ اللہ آپ ساری مبارکین کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ پیر صاحب نے اپنی مرشد کو جس مرتبے اور مقام تک پہنچایا ہے اس کے بعد ان کا شیخ وفات پائے تو وہ پھر کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کر لے، کسی اور زندہ شیخ سے اکتساب کر لے، کیونکہ وفات شدہ شیخ سے اکتساب کے لیے ان سے فیض لینے کے لیے اپنی شرائط موجود ہے۔ ان سے اس طرح کی فیض جیسے زندہ شیخ سے لیا جاتا ہے، وفات شدہ شیخ سے اس طرح کا فیض نہیں لیا جا سکتا۔ کیسے؟ جیسے کہ دونوں کے درمیان ایک مناسبت شرط ہے، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ وہ بھی فنا اور بقا کے مقام پر مشرف ہو اور مرید بھی فنا اور بقا کے مقام پر مشرف ہو، تو پھر جا کے مرید اپنی شیخ کی قبر سے ویسے ہی فیض حاصل کر سکتا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اتنی بڑی شان کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی رحلت طیبہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیعت کی تھی، اس کے بعد آپ کی رحلت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی رحلت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، ان کی رحلت کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی رحلت کے بعد حضرت امام حسن، ان کی رحلت کے بعد حضرت معاویہ۔ حضرت مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ بیعت صرف امور مملکت اور دنیاوی امور کے لیے نہیں تھی، بلکہ اکتساب فیض کے لیے بھی یہ بیعت تھی۔ تو اگر کسی کا شیخ وفات پائے اور اس کی منازل قرب اور منازل مراتب ابھی رہتے ہیں تو ان کو کسی کامل مکمل شیخ کے تلاش کرنی چاہیے اور ان سے فیضیاب ہونا چاہیے، ان سے بیعت لینے چاہیے۔ ہاں، اپنی فوت شدہ شیخ سے بھی اکتساب فیض کرتے جائیں، لیکن مزید مراتب اور مقامات حاصل کرنے کے لیے کسی کامل مکمل شیخ سے اکتساب کر لیں۔ میں ایک دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بندہ جو میٹرک میں پڑھ رہا ہو اور میٹرک میں ان کا ایک استاد صاحب ہو جو ان کو پڑھا رہا ہو، مثلا میں کہوں کہ میٹرک میں وہ اسلامیات ایک استاد سے پڑھ رہا ہے، تو جب وہ اسلامیات پڑھتے پڑھتے آخر میں یہ ہوا کہ ان کا استاد فوت ہوا۔ استاد بھی بڑا کامل تھا، سب کچھ تھا، بہت اچھا پڑھانے والا تھا، لیکن ان کا استاد وفات پایا۔ تو کیا یہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ یہ اسلامیات وہیں تک پڑھیں گے یا آگے بھی کچھ ان نے پڑھنا ہوتا ہے؟ آگے بھی اس نے پڑھنا تھا۔ ہاں، اگر یہ کہیں کہ بس میرے لیے یہی کافی ہے، میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا، تو پھر بیٹھے رہیں۔ جب وہ بیٹھے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ بی اے اور ایف اے اور وہ ایم اے کر جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اسلامیات اتنی پڑھی ہے جس کو ان کے استاد نے پڑھائی ہے بس۔ تو اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں آگے بھی پڑھوں تو اسے آگے پڑھنے کے لیے کسی اور استاد کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو مشائخ اعظام کا بھی یہ دستور العمل ہے کہ جب شیخ وفات پائے تو وہ کسی کامل مکمل شیخ جو اس شیخ سے بڑھ کر ان کو کوئی مراتب دے سکیں گے تو پھر ان کے ساتھ اکتساب فیض کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ مرشد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی باوجود حیاتی پیر، آپ کے مرشدوں کی حیات کے باوجود بھی حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں گئے تھے اور ان سے اکتساب فیض کیا، اور اللہ کریم نے ان کو یہ مقامات اور مراتب دی تھی۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کا شیخ وفات پائے تو شیخ کے وفات کے بعد وہ اس شیخ کا بھی مرید ہوگا، اور اس کی ایک وفات کے بعد پھر وہ کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کرے۔ حضور سلسلہ عالیہ سیفیہ کے سربراہ سیدی و مرشدی و مولائے محبوب سبحان حضرت اخنزادہ فقیر سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ تعالی کے بیعت تھے، ان سے اکتساب کیا تھا، اور آپ کا کیا شان اور کیا مرتبہ اور کیا مقام رہا۔ آپ مبارک فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے جب پہلے دفعہ مجھے بیعت فرمایا تو میری لطیف قلب پر جب اس نے اپنی انگلی رکھی تو آپ فرماتے میرے 5 لطائف ایک ہی توجہ سے، اور فرماتے مجھے صرف 5 منٹ انہوں نے توجہ کی تھی تو میرے لطائف میں حیات پیدا ہوئی۔ اس کے باوجود جب آپ کی رحلت ہوئی تو آپ مبارک نے بقیہ مقامات طے کرائے حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ۔ تو یہ دستور العمل ہے مشائخ کی، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کتابیں بھری پڑی ہے مشائخ کی تصوف کی، خصوصاً مکتوبات امام ربانی مرشد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی۔ بار بار یہ تو وفات کی بات ہے، بلکہ مرشد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں بحیات پیر، مرشد حیات ہو
لیکن مرید کو ایک خاص مقام تک لے کے جائیں اور اس سے فوق ان کو مقامات نہ دے سکے تو تب بھی اس مرید پر لازم ہے کہ وہ اس شیخ کے علاوہ کسی اور شیخ کے پاس جائیں اور اپنے بقیہ مراتب قرب جو ہے وہ ان سے طے کرائیں، شرط کہ پہلے پیر کا کوئی انکار نہیں کریں گے، کیونکہ دروازہ ان کی طرف سے کھلا ہے فیض کا، تو اسی لیے اب ان پر لازم ہے کہ وہ کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کریں۔